بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ کہنے لگے کہ یہ میرا عصا ہے، ٹیک لگاتا ہوں میں اس کے اوپر اور پتے جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر، اور میرے لیے اس عصا کے اندر اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ فرمایا کہ ڈال تو اپنے عصا کو پھینک تو زمین پر اے موسیٰ۔ بس جب ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اس اپنے عصا کو، بس اچانک وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا۔ فرمایا کہ پکڑ لے اس اپنے عصا کو اور خوف نہ کر، ان قریب ہم اس کو لوٹا دیں گے پہلے والی حالت پر۔ اور ملا تو اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے ساتھ، نکلے گا وہ روشن ہو کر بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ دکھائیں ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ۔ جا تو فرعون کے پاس، تحقیق وہ سرکش ہو چکا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اولاد بھی ہوئی کچھ۔ 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر وہاں سے چلے تو راستے کے اندر ٹھنڈ بھی لگی اور بیوی کو درد ذہ بھی شروع ہو گیا اور راستہ بھی بھولے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ کچھ روشنی نظر آ رہی ہے، تو بیوی کو کہا آپ یہاں ٹھہرے، میں وہاں سے کوئی آگ لے کر آتا ہوں یا کوئی راستے کی رہنمائی لے کر آتا ہوں۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ آگ کیا تھی؟ وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی، آگ نہیں تھی، اللہ پاک کے نور کی تجلی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک درخت ہے، وہ روشن اور چمکدار چمک رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے آواز دی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، فرمایا جوتے اتار کر آؤ، پاک جگہ ہے اور میں ہی تیرا رب ہوں، بس تو عبادت میری کر اور نماز پڑھتا رہے میری یاد کے لیے۔ قیامت بھی آنے والی ہے، میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس کی نشانیاں تو بتلائی ہیں لیکن حقیقی علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تو وہاں پر ایسے اللہ تعالیٰ جب کلام کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، لاٹھی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وہ میرے موسیٰ پیغمبر یہ تو بتاؤ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس لیے پوچھا کہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کہ میں پہلے نبی کو خبردار کر دوں، یہ نہ ہو کہ اگر اس کو ایسے ہی میں سانپ بنا دوں تو موسیٰ علیہ السلام ڈر جائیں گے، شاید کہ میں بھول کی وجہ سے سوٹی کی بجائے میں شاید سانپ کو ہی پکڑ کر لایا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے پوچھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈر ختم ہو جائے، خبردار ہو جائیں۔ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟
تو کہنے لگے ہی عصایا، میرے اللہ یہ میرا عصا ہے، سوٹی ہے، اتوکا علیہا، میں اس کے اوپر سہارا لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں درختوں سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا نبی آئے ہیں سب نبیوں سے بکریاں چروائی ہیں، اور بکریاں اس لیے اللہ پاک نے چروائی ہیں کہ بکریاں جو ہے نا یہ چھوٹا جانور ہوتا ہے اور نفیس بھی ہوتا ہے، شرارتی بڑا ہوتا ہے، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، تو آدمی کو خام خواہ غصہ آتا ہے، اور اس کو اگر تھوڑی سی چوٹ زیادہ بھی لگ جائے تو پھر مر جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نبیوں کو حوصلہ دینے کے لیے، برداشت دینے کے لیے، صبر اور سکھلانے کے لیے اللہ پاک نبیوں سے بکریاں چرواتے ہیں تاکہ نبیوں کا غصہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ صبر کرنے کا، امت جو ہوتی ہے نا وہ بھی ایسے ہوتی ہے، بات نہیں مانتی، بڑی مشکل سے مانتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بکریاں چروائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائی ہے۔ یہ بکری جو ہے نا یہ بڑا برکت والا جانور ہے، جس چیز کو بھی اللہ کے نبیوں کے ہاتھ لگ جائیں تو اس چیز میں برکت ہوتی ہے۔ علماء نے اسی لیے لکھا ہے کہ جس کے گھر میں روزی کی تنگی ہو تو وہ اپنے گھر میں ایک آدھی بکری رکھے، یہ برکت والا جانور ہے جس کو اللہ کے نبیوں کے ہاتھ لگ جائیں، اور واقعی برکت ہے۔ نبی کے جس چیز کو بھی ہاتھ لگ جائے نا اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے وہ بکریاں چرائی تھی نا، 10 سال شعیب علیہ السلام کے پاس جب رہے تھے تو وہاں پر بکریاں چراتے رہے، تو اس لیے وہ اپنی بکریوں کے فائدے بتلانے لگے کہ میں جو ہے نا اس سوٹی سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں میرے لیے اس سوٹی کے اندر۔ اور ویسے ہی اپنے ہاتھ میں عصا رکھنا، سوٹی رکھنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا سوٹی کی نسبت سے، وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے جو آدمی چاول کھاتا ہو نا، چاول، وہ بوڑھا نہیں ہوتا، جو آدمی زیادہ چاول کھاتا ہو اس کی چوری بھی نہیں ہوتی، جو آدمی زیادہ چاول کھاتا ہو تو اس کو جو ہے نا نیند بھی نہیں آتی، ایک تو بوڑھا نہیں ہوتا، ایک جو ہے نا اس کی چوری نہیں ہوتی۔ تو پوچھا ساتھی نے کہ وہ کیسے، بوڑھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا چاول کھا کھا کے اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، بلغمی مریض ہو جاتا ہے، ٹی بی ہو جاتی ہے، بوڑھے ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اور جو ہے نا اس کے گھر میں چور بھی نہیں آتے، کیوں؟ کہا کہ اس کو کھانسی ہو جاتی ہے، ساری رات کھانستا رہتا ہے، چور کہتے ہیں گھر والے جاگ رہے ہیں تو گھر میں آتے ہی نہیں۔ ایک اور بات بتلا رہے تھے، وہ مجھے ابھی ذہن سے نکلی ہوئی ہے کہ یعنی بہرحال چاول کھانے کے کہتے تھے بہت فائدے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا نا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سیدھا جواب دیتے تھے اے اللہ میرے ہاتھ میں سوٹی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فائدے بتلانے شروع کر دیے کہ اے اللہ یہ میرے ہاتھ میں سوٹی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس سوٹی کے اندر۔ درمیان میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں سارے، فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ امام گزرے ہیں، انہوں نے خواب میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، خواب میں زیارت ہوئی تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور نبی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے نبی سے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ وہ نبی اور یہ امتی جتنا بھی ہو نبی کی شان کو تو نہیں پہنچ سکتے،
یہ کیسے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امام غزالی کو خواب میں بیٹھے ہوئے تھے نا، سارے محفل لگی ہوئی تھی، امام غزالی کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے اس امتی سے پوچھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثراہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، فرمایا کہ اے امام غزالی، میں نے تو تجھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بس تو نے جواب لمبا کیوں کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثراہ، اتنا لمبا جواب کیوں کیا؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب آپ سے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو کہہ دیتا سوٹی ہے، تو نے کیوں جواب لمبا کیا تھا کہ میرے ہاتھ میں سوٹی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے میرے لیے فائدے ہیں بکرے سے سوٹی کے اندر، آپ نے کیوں جواب لمبا کیا تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کے نبی کی طرف توجہ کر کے فرمایا اے اللہ کے نبی، واقعی آپ کی بات سچی ہے کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو امام موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو اس لیے جواب لمبا کیا تھا کہ میری گفتگو، میری کلام اللہ کے ساتھ ہو رہی تھی، میں کہتا تھا میری بات اور زیادہ لمبی ہو جائے تاکہ اللہ کے انوارات، برکتیں، رحمتیں اور زیادہ حاصل کر لوں، اس لیے میں نے جواب لمبا کیا تھا۔ تو امام غزالی نے فرمایا میری بھی گفتگو اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہو رہی تھی، میں نے بھی جواب لمبا کر دیا تاکہ نبی کے ساتھ میری گفتگو اور زیادہ ہو جائے، اس لیے میں نے بھی جواب لمبا کر دیا۔ بہرحال اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا سوٹی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کلیم اب یہ سوٹی کو پھینکو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی کو پھینکا نا ایسے زمین پر، فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک بہت بڑا سانپ بن گیا، دوڑتا ہوا دوڑنے لگا، سانپ بن گیا دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کیا ہے، میں نے تو سوٹی پھینکی تھی، یہ سانپ کیسے بن گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ قال خذها ولا تخف، او میرا کلیم پیغمبر اس کو پکڑ لو، خوف نہ کرو، اس کو پکڑ لو، خوف نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو خوف آیا تھا نا، اس لیے اللہ نے فرمایا نا خوف نہ کرو۔ اگر خوف اللہ کے نبی کو نہ آتا، ڈر نہ آتا تو اللہ پاک فرماتے خوف نہ کرو۔ معلوم ہوا خوف آیا تھا، یعنی موذی چیز سے، زہریلی چیز سے، نقصان دہ چیز سے اگر کوئی آدمی ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ موذی چیز سے ڈرنا چاہیے، اس کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، یہ کوئی ایمان کے خلاف بات نہیں ہے کہ بھی ڈرنا تو صرف اللہ سے ہے، یہ سانپ سے کیوں ڈر گیا؟ موذی چیز سے ڈرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ ایک جگہ پر تو اللہ پاک نے یوں فرمایا وَلَا تُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ، او میرے موسیٰ کلیم پیغمبر بھاگو نہیں۔ روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام دوڑنے لگے کہ یہ سانپ کیسے آ گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ نہ جاؤ، نہ بھاگو نہیں، ٹھہرو، اس کو پکڑو، یہ وہی تمہارا عصا ہے، تو ہاتھ تو لگاؤ، میں دوبارہ اس کو وہی عصا بنا دوں گا۔ اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ بھی نبی ہے جس کو اللہ نے سوٹی والا معجزہ دیا، سوٹی والا معجزہ دیا، ایسا معجزہ کہ نبی بھی ڈر گیا، ایسا معجزہ اللہ نے دیا کہ نبی ڈر گیا۔ ایک اللہ نے سوٹی والا معجزہ ہمارے نبی کو بھی دیا تھا، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، لمبی محفل ہو گئی، دیر ہو گئی، حضرت اسید ابن حضیر اور صحابی بھی ہیں۔ رات کو جب محفل ختم ہوئی، جانے لگے، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، اللہ کے رسول اندھیرا ہے، آپ نے اپنی وہ سوٹی، وہ چھڑی کھجور والی پکڑائی اسید ابن حضیر کو، اسید یہ لے جاؤ، رات کا وقت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم لے کر گئے راستے میں تو وہ سوٹی خود بخود روشن ہو گئی،
ہم اندھیرے کو دیکھ کر ڈر رہے تھے کہ اندھیری رات ہے، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی زہریلی چیز، کوئی دشمن کا خوف آنے لگا دل میں۔ لیکن جب وہ سوٹی اللہ کے رسول والی روشن ہو گئی تو ہمارے سارے ڈر ہی ختم ہو گئے، ہمارے سارے ڈر ہی۔ یہاں پر سوٹی والا اللہ نے معجزہ دیا، نبی ڈر گئے، وہاں پر اللہ نے معجزہ دیا، ان کے ڈر ہی ختم ہو گئے، ان کے ڈر ہی ختم ہو۔ کہتے ہیں صحابی کہ جب ہم آگے گئے تو میں نے ادھر جانا تھا، دوسرے صحابی نے ادھر جانا تھا، ہم نے اس سوٹی کو چیر لیا، آدھی آدھی کر لی، تو اس کی بھی روشن ہو گئی، میری بھی روشن ہو گئی، دونوں کا خوف ختم ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے وہ سوٹی پکڑی، دوبارہ اللہ پاک نے اس کو سوٹی بنا دیا۔ اور دوسرا معجزہ اللہ پاک نے دیا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھو، ایسے بغل میں رکھ کے باہر نکالتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا۔ یہ بھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ یہاں پر اللہ پاک نے 2 معجزوں کا ذکر فرمایا، ایک سوٹی والا، ایک ہاتھ والا۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کیا ہے تیرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، او موسیٰ کلیم اللہ۔ کہنے لگے ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں ٹیک لگاتا ہوں اس کے اوپر، واہش بہا علی غنمی، اور پتے جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے اوپر، ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے اس لاٹھی کے اندر اور بھی فائدے ہیں۔ قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا ڈالو اس کو زمین پر ہے موسیٰ کلیم اللہ، فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، پس ڈالا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، پس اچانک وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا۔ قال خذھا، یہ اللہ پاک نے پہلے ٹریننگ دے رہے تھے، پھر بعد میں اللہ پاک نے فرعون کے پاس بھیجا۔ یہ معجزہ وہاں پر دوبارہ اللہ کے نبی نے فرعون کی دربار میں دکھایا تھا، جس سے پھر فرعون بھی ڈر گیا تھا اس سانپ سے۔ یہ پہلے اللہ پاک نے اپنے نبی کو ٹریننگ دی کہ یہ نہ ہو کہ اچانک میں فرعون کی دربار میں اپنے نبی کو کہوں کہ سوٹی پھینکو وہ سانپ بن جائے، میرا نبی نہ ڈر جائے وہاں پر، اس لیے اللہ پاک نے پہلے ٹریننگ دی۔ فرمایا قال خذھا ولا تخف، پکڑو اس کو موسیٰ کلیم اللہ اور خوف نہ کرو، سنعیدها، ان قریب ہم اس کو دوبارہ لوٹا دیں گے پہلے والی حالت پر، یعنی دوبارہ ہم سوٹی بنا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور ملا تو اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے ساتھ، اپنے بغل کے ساتھ، نکلے گا وہ روشن ہو کر بغیر کسی بیماری کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم دکھلائیں آپ کو بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، ہم نے آپ کو یہ معجزے دیے ہیں، فرعون سرکش بن چکا ہے، یہ نشانیاں اور معجزے لے کر اب فرعون کی دربار میں جاؤ، اس کو یہ معجزے بھی دکھلاؤ اور اس کو دین بھی سکھلاؤ۔ معلوم ہوا یہاں پر کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، ہاتھ تو نبی کا ہوتا ہے لیکن طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر اس میں نبی کا اختیار ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ معجزے میں بھی قدرت اور کمال طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔